حالانکہ دین میں حلال حرام بنیادی بات ہے اور ترغیب و ترہیب دونوں ہوتے ہیں۔ خواہ خواہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام چیزوں کے ذکر کو معیوب بتانا، جیسے تبلیغی جماعت، بس فضائل اعمال بتاؤ، مسائل اور حرام باتیں اور نہیں عن المنکر سے لوگ متنفر ہوتے ہیں، وہ نہ کرو۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی کام تھا، اور خود ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کے طریقے کی پیروی کا خصوصاً دعوت دین میں حکم ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہو یہ میری راہ ہے جس پر میں پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ تو فرمایا حلال حرام کے بارے میں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہیں، پڑھنا جو ہے لکھنا نہیں جانتے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہی بات یہاں ذکر ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، وَيَدَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کا بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور انہیں جو ہے ان کی عزت و توقیر احترام کیا، قوت دی، ان کی مدد کی، نصرت کی، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ کامیاب کون ہیں؟ کن کی کامیاب دعوت ہے؟ اس کا یہی اصول ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور آگے بھی جو ہے اس بات کی کامیابی کا امت کے تعلق سے ذکر کیا۔ امت محمدیہ افضلی اس وجہ سے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے افضل ہو۔ اور فرمایا ولتکن منکم امہ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، یہاں بھی مفلحون کامیابی کا ذکر ہے کہ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور اہل کتاب قابل مذمت بھی اسی وجہ سے ہیں۔ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر، کون؟ کن کی زبانی؟ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، زیادتی کرتے تھے، كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، وہ جو منکرات ہوتی برائیاں اس سے نہ روکتے تھے جس میں مبتلا ہیں جو لوگ کرتے ہیں، لبئس ما كانوا يفعلون، تو کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، ان میں سے بہت سو کو آپ دیکھیں گے بڑے تیزی دکھاتے ہیں گناہوں میں، زیادتی میں، واکلهم السحت، اور حرام خوری میں، لبئس ما كانوا يعملون، کتنا برا ہے جو وہ یہ کام کرتے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، دیکھیں وہی بات ذکر ہے جو داعی ہیں کہ کیوں نہیں منع کرتے ہیں انہیں ان کے ربانی، اللہ والے لوگ، ربانی لوگ، اور احبار ان کے جو علماء ہیں، عن قولہم الاثم، جھوٹ بولنے سے، واکلہم السحت، حرام کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، کتنا برا ہے جو وہ یہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہی دعوت دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کس بات پہ بیعت لیتے تھے؟ تبایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، ولا تسرقوا ولا تزنوا، چوری اور زناکاری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ اور پھر وہی آیت پڑھی جو عورتوں سے بیعت لیتے وقت قرآن مجید میں سورۃ الممتحنہ میں، اذا جاءک المؤمنات، تو فمن وفی منکم، تم میں سے جو اسے پورا کرے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان گناہوں کا مرتکب ہوا سوائے شرک کے اور دنیا میں ہی سزا مل گئی، فعوقب بہ فہو کفارۃ لہ، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو ان کا مرتکب ہوا
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. فَسَتَرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ. تو اس کا معاملہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اس کو بخشیں، عذاب دیں. اس حدیث میں دیکھیں صرف حرام کاموں کے لیے سے ڈرانا ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ توبہ مغفرت کا بھی ذکر ہے. جو یہ نبوی طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے. وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ بہترین راستہ طریقہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جدید صحابہ یہی تعارف پیش کرتے تھے دعوت کا، جیسا کہ نجاشی کے دربار میں کیا ہوا تھا، یہی بتایا انہوں نے ان کے دربار میں جعفر رضی اللہ عنہ نے کہ فدعانا الی اللہ لنوحدہ ونعبدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعوت تھی کہ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم اللہ کی توحید پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت کریں. وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا مِن دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، اور اس کے علاوہ جن پتھروں اور اوثان، بت، قبر، مزاروں کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں. حرام چیز سے پہلے روکا. وَأَمَرْنَا بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ. اور اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے ناطے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور فواحش میں ملوث ہونے سے منع کیا. وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، اور ہمیں جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو جعفر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح باقی فعدد علیہ امور اسلام، اسلام کے دیگر احکام گنوائے، ان لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعارف مخالفین کی طرف سے بھی یہی ہوتا تھا. جیسا کہ ہرقل نے جب ابو سفیان وسط اسلام نہیں لائے تھے رضی اللہ عنہ نے دعوت اسلام کا سے تعارف پوچھا ہرقل نے، تو کیا بتایا؟ ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے جو نبی آیا ہے؟ تو ابو سفیان جواب دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا جنہیں پکارتے ہیں انہیں چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں. اس سے پتہ چلا شروع میں ہی یہ بات بتاتے تھے، اور اسی دعوتی منس سے نوجوان ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں ان کے متنفر ہونے کا سبب نہیں گردانتے تھے. حالانکہ وہ کفار و مشرکین تھے، یہ تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جنہیں یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کا اخوانی منہج ہی منع کردہ چیزوں کو نرم کر کے پیش کرنا ہے کہ میوزک نہیں تو جناب اسلامی گانے باجے کر لو، ناشید کہہ کر، کوئی حرام ورام نہیں، پرانے سلفی مولویوں کی سختی ہے. اور فہم سلف بھی یہی تھا. جبھی تو فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ من سرہ ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتمہ فلیقرأ، کہ جو جسے پسند ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جس پر آپ کی مہر ہے وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھے. اس میں بھی دیکھیں شروع میں حرام کا ذکر، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم بھی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فواحش بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو ان میں سے چھپی ہوئی ہیں. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، کوئی حق بنتا ہو شرعی طور پہ. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل پکڑو. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغ اشده،
اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جو ناپ تول ہیں، ماپ اور تول ہے، اس میں انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ آگے دیکھیں کیا فرمایا، لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ انسان کی وسعت میں ہے، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم بات کرو تو پوری انصاف کے ساتھ کرو، خواہ رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ ذَلِكُمْ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہیں جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وہی بات فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی کی پیروی کرو، یہی منہج ہے، اس کے علاوہ کوئی منہج نہیں ہے، تمام حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، کتنی ہی عقل مندی، حکمت، دانائی، ماحول کا تقاضا وغیرہ نام دے کر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ تمہیں میری راہ سے جدا کر دیں گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ بات ہے جس کا تمہیں تاکیدی حکم کیا جاتا ہے، وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ کلمہ توحید ہی آپ دیکھنے پہلے انکار اور رد سے شروع ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت کے، پھر اللہ کی عبادت کا اقرار ہے، جبھی تو فائدہ ہوگا اور اسلام میں داخلہ ہوگا۔ جیسے کہ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو پہلے طاغوت کا انکار کرے جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، پھر اللہ پر ایمان لائے، تو حرام تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی والی جو حدیث ہے مشہور، حلال و حرام کے مابین متشابہ چیزوں تک سے بچنے کا درس دیتے تھے، اور یہ حدیث کوئی دین کے پیچیدہ تفصیلی احکام میں سے نہیں بلکہ جوامع الکلم میں سے ہیں، جسے امام نووی رحمہ اللہ اپنی چھوٹی اور بنیادی حدیث کی کتاب اربعین میں ذکر فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہیں، حرام بھی واضح ہیں، وبینہما امور متشابہات، ان دونوں کے درمیان متشابہ امور لا یعرفون کثیر من الناس، جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچتا ہے اپنی عزت و دین بچا لیتا ہے۔